بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طلاق اکٹھی دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تین اکٹھی طلاقیں دی جائیں تو ایک رجی واقع ہوتی ہے، لیکن یہ بات قرآن و حدیث کے بھی سراسر مخالف ہے اور عقل و دانش کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 اور 230 میں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق رجی دو مرتبہ ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، پھر اس کے بعد یا دستور کے مطابق روک لینا یا بلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دینا۔ اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ یہاں فَإِن طَلَّقَهَا یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، یعنی اگر فوری اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو بیوی اس پر حلال نہیں رہے گی۔ یہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ تین طلاقیں اگر الگ الگ دی جائیں یا ایک ہی لفظ کے ساتھ ایک ہی مجلس میں اکٹھی تین دے دی جائیں پھر بھی تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جو کہتے ہیں ایک واقع ہوتی ہے ان کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ بالفرض اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے بندے کو 10 روپے کا نوٹ دیا اور 10 روپے کا نوٹ دینے کے بعد وہ کہتا ہے چونکہ میں نے ایک ہی نوٹ اکٹھا تمہیں 10 روپے کا دیا لہذا یہ ایک ہی روپیہ ہے، تو میں دیکھتا ہوں کیسے اس کی عقل و دانش پہ داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں، بلکہ معاشرے میں اس کی عقل و دانش کا مذاق اڑایا جائے گا کہ یہ 10 کو بھی ایک سمجھ رہا ہے اور ایک کہہ رہا ہے، لہذا یہ عقل و دانش کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 5259 5259، حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو سوتے ہوئے پایا ہے، کیا میں اسے قتل کر دوں یا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں حکم نازل فرما دیا ہے، جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ جب وہ بیوی کو لے کر آئے تو انہوں نے لعان کر لیا۔ اب حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں تو میں جھوٹا ہوں، لہذا انہوں نے کھڑے کھڑے اسی مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں دے دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی بھی کروا دی۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں بھی یہی بات معروف تھی کہ تین اکٹھی طلاقیں دینے سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے تو انہوں نے تین اکٹھی طلاقیں دے دیں جدائی کروانے کے لیے، جدائی کرنے کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پہ خاموشی اختیار فرمائی۔ گویا حضور علیہ السلام کا خاموش رہنا بھی اس بات کی تائید ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے کہ تین اکٹھی دینے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کی تردید فرما دیتے اور فرماتے نہیں بھائی تین اکٹھی طلاقیں دینے سے تین واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک رجی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کام ہوا ہے اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کی تائید فرمائی اور جدائی کروا دی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں دینے سے بھی تین ہی واقع ہوتی ہیں۔